سے بچنا چاہیے. اگر ہم سے نادانی میں بےوقوفی میں گناہ کر لیتے ہیں تو اللہ سے تو ہمیں شرمندگی کی محسوس کرنا چاہیے. ہمیں اللہ سے توبہ کرنا چاہیے. یا اللہ مجھے معاف کر دے, میں نے آج کے بعد کبھی گناہ نہیں کروں گا. توبہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اپنے الفاظ کو ادا کر لو اور انہیں بار بار دہراتے رہو, بلکہ توبہ کا مطلب یہ ہے کہ گناہ اور غلطیوں پر شرمندگی کی محسوس کرو, گناہوں کو باقی چھوڑ دو, گناہوں کو چھوڑ دو اور نیک اعمال کرنے لگو, یہاں تک کہ توبہ کے بعد آپ کی حالت پہلے جیسے بہتر ہو جائے. اللہ رب العالمین کا حکم ہے فَمَن تَابَ مِن بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. جو شخص اپنے گناہوں کے بعد توبہ کر لے اور اصلاح کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ ضرور قبول فرماتا ہے. بے شک اللہ تعالیٰ بڑا مغفرت کرنے والا ہے, بے حد مہربان ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالہ ثم يتوبون من قریب فاولئک یتوب اللہ علیہم وکان اللہ علیما حکیما. البتہ یاد رہے کہ اللہ کے حضور توبہ کی قبولیت انہی لوگوں کے لیے ہے جو برائی کی بات نادانی اور بے وقوفی میں کر بیٹھتے ہیں اور فوراً توبہ کر لیتے ہیں. تو بلا صبح ایسے ہی لوگ ہیں کہ اللہ بھی اپنے رحمت سے ان پر لوٹ آتا ہے. اور یقیناً جب کچھ جاننے والا اور اپنے تمام احکام میں حکمت رکھنے والا وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حضر أحدكم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموت وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. لیکن ان لوگوں کی توبہ بھی توبہ نہیں ہے جو ساری عمر تو برائیاں کرتا رہا, لیکن جب ان میں سے کسی کا آگے موت کھڑی ہوئی تو کہنے لگا میں توبہ کرتا ہوں. وہ ساری عمر تو برائیاں کرتا رہا اور کسی کا موت کو دیکھ کے وہ ڈرتا ہے, تب کہتا ہے اللہ میں توبہ کرتا ہوں. اس نے ساری عمر برائیاں کرتا رہا, کبھی اللہ سے ڈرا نہیں, کبھی اللہ کو یاد نہیں کیا ہے, کبھی نماز نہیں پڑھا ہے, کبھی اللہ سے توبہ نہیں کیا ہے, اور جب مرنے کا وقت آتا ہے تب اللہ سے کہتا ہے یا اللہ میں توبہ کرتا ہوں. ظاہر ہے کہ سچی توبہ نہ ہوئی. اسی طرح ان لوگوں کی توبہ بھی توبہ نہیں ہے جو سارے وقت تو برائیاں کرتا رہا, جو دنیا سے کفر کی حالات میں جاتے ہیں. ان تمام لوگوں کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے جو انہیں برداشت کے عمل میں پیش آئے گا. سورہ نساء آیت نمبر 17. ان آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ بندہ کے توبہ کب قبول ہوتی ہے اور کب رد کر دی جاتی ہے. اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے جو کوئی نادانی اور بے وقوفی میں کسی گناہ کا ارتکاب کر لے اور پھر جلدی اس پر شرمندہ ہو اور اللہ کے حضور توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ ضرور قبول کرتا ہے. جو انسان نادانی میں بے وقوفی میں گناہ کر لیتا ہے اور شرمندگی کی محسوس کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ ضرور قبول کرتا ہے. مگر جو آدمی گناہ پر گناہ کرتے آ رہا ہے اپنے گناہ پر کبھی بھی شرمندگی کی محسوس نہیں کرتا, اور جب ان کی آنکھوں سے موت نظر آنے لگتی ہے اور فرشتوں کو اپنے آنکھوں کے سامنے دیکھتا ہے تب کہتا ہے یا اللہ میں توبہ کرتا ہوں. اس نے ساری عمر برائیاں کرتا رہا, گناہ پر گناہ کرتے آ رہا ہے, اور جب فرشتوں کو اپنے آنکھوں کے سامنے دیکھتا ہے تب اللہ سے کہتا ہے یا اللہ میں توبہ کرتا ہوں. تو ایسی توبہ اللہ کے نزدیک کوئی قیمت نہیں. یہی وجہ ہے کہ جب فرعون نے اپنے آنکھوں سے موت کو دیکھ لیا اور کہتا ہے اللہ میں توبہ کرتا ہوں, تو ایسی توبہ اللہ کے نزدیک کوئی قیمت نہیں.
جب بنی اسرائیل ایمان لائے اور اعلان کرتا ہے کہ میں مسلمان ہوں، تو اللہ تعالیٰ نے ایسے جواب دیا ہے اب تک تو تم نافرمانی کرتے رہے ہو اور زمین میں فساد پھیلاتا رہے، اور اب جب موت نے تمہیں دبوچ لیا ہے تب تم ایمان کا اعلان کرتے ہو، اب تمہاری توبہ کا کوئی فائدہ نہیں، کوئی فائدہ نہیں۔ کوئی انسان کہتا ہے کہ میں نے کبھی بھی گناہ نہیں کیا ہوں، تو انسان جھوٹ بولتا ہے، وہ آدمی جھوٹ بولتا ہے، کیونکہ ہم اور آپ فرشتے نہیں ہیں، ہم انسان ہیں اور انسان سے غلطی ہوتی رہتی ہے۔ اللہ کہتا ہے اے میرے بندے، اگر تم گناہ کر لے تو تم میرے سے توبہ کر، میں تمہیں معاف کر دوں گا۔ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا عسى ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار۔ اے آپ توبہ کرو، بعید نہیں کہ اللہ تعالیٰ، اے ایمان والو تم اللہ سے توبہ کرو، بعید نہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہارے گناہ تم سے معاف کر دے اور تمہیں جنتوں میں داخل فرما دے۔ میرے اسلامی بھائیوں، حدیث کے اندر ہے کہ ان اللہ یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر، اللہ تعالیٰ بندے کی توبہ حلق میں آخری سانس اٹکنے سے پہلے قبول کرتا ہے۔ ان آیات و حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر توبہ کرنے والوں بھی اپنی زندگی کی امید رکھتا ہے تو اس کی توبہ مقبول ہوگی، لیکن روح جب حلق میں آ کر اٹک جائے اور فرشتوں کا اپنے آنکھوں کے سامنے پائے تو اس وقت کی توبہ اللہ کے نزدیک مقبول نہیں۔ اور حدیث سنے میرے بھائیوں، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے واللہ انی لاستغفر اللہ واتوب الیہ فی اليوم اکثر من 70 مرہ، اللہ کی قسم بے شک میں ایک دن میں 70 سے زائد بار اللہ سے بخشش مانگتا اور توبہ کرتا ہوں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ، یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں اللہ سے توبہ کرو اور بخشش طلب کرو، بے شک میں ایک دن میں 100 مرتبہ توبہ کرتا ہوں۔ ذرا غور کیجئے میرے بھائیوں، اے ہمارے معصوم رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے جن کے اگلے پچھلے تمام گناہ معاف ہیں، اس کے باوجود وہ اپنے رب سے ایک دن میں 100 مرتبہ بخشش طلب کرتے ہیں۔ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جن کے اگلے پچھلے تمام گناہ معاف ہیں، اس کے باوجود وہ اپنے ایک دن میں 100 مرتبہ بخشش طلب کرتے ہیں۔ میرے اسلامی بھائیوں، جب گناہ رب العزت کے حقوق میں حق تلفی کا سبب ہو اور اس کا تعلق کسی بندے کے حق تلفی سے نہ ہو تو اس صورت میں توبہ کی 3 شرطیں ہیں۔ نمبر 1، گناہ سے باز آنا، گناہ سے بچنا، گناہ سے دور رہنا۔ نمبر 2، گناہ کرنے پر شرمندہ رہنا، اگر آپ گناہ کرتے ہیں تو شرمندگی کی محسوس کرو۔ نمبر 3، گناہ نہ کرنے کا پکا ارادہ کر لو، آپ پکا ارادہ کر لو کہ میں نے آج کے بعد کبھی بھی گناہ نہیں کروں گا۔ اگر ان تینوں شرطوں میں سے ایک شرط بھی پوری نہ ہوئی تو توبہ صحیح نہیں ہوگی۔ اگر گناہ کا تعلق بندوں کے حق تلفی سے ہے تو پھر توبہ کی 4 شرطیں ہیں، 3 سبقہ اور چوتھی یہ ہے کہ حقدار کا حق ادا کیا جائے، جس چیز پر جس کا حق ہے اس کا حق ادا کیا جائے۔ کسی کا مال لیا تھا تو اس کا مال واپس کر دو، تم نے کسی کا مال ہڑپ لیے ہیں یا کسی کا مال چوری کر لیے ہیں تو اس کا مال واپس کر دو۔ اگر تم کسی کی غیبت کرتے ہیں اور غیبت کرنے کے بعد آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ میں نے فلاں آدمی کی غیبت کی تھی، مجھے توبہ کرنا چاہیے، تو اس کی 2 صورتیں ہیں۔ پہلی رائے یہ ہے کہ اگر آپ جس کی غیبت کی ہے اس آدمی سے جا کر معافی مانگو، اگر وہ معاف کر دیتا ہے
جب تک وہ معاف نہیں کرے گا آپ کو معافی نہیں ملے گی۔ دوسری رائے یہ ہے کہ اگر ہم کسی کو اس کی غیبت سے آگاہ کریں تو معاملہ بگڑ جائے گا، ایسے فساد پھیلے گا، ایسے صورت میں علامہ کی دو رائے۔ تو سب سے پہلے اس آدمی سے جا کے توبہ کرو جس کی آپ غیبت کی ہے، اگر وہ معاف کر دیتا ہے تو پھر اللہ سے معافی مانگو۔ دوسری رائے یہ ہے کہ اگر ہم کسی کو اس کی غیبت سے آگاہ کریں تو معاملہ بگڑ جائے گا، ایسے فساد پھیلے گا، ایسے اس کے لیے بخشش کی دعا کی جائے، اور جن مقامات پر اور جن لوگوں سے اس کی غیبت کی گئی ہو وہاں اس کی خوبیاں کی بیان کی جائے۔ میرے اسلامی بھائیوں، اور توبہ کرنے کے بعد اے مت سوچو کہ ہمیں نماز نہیں پڑھنا ہے، جو ہمارے اوپر نماز فرض کر دی گئی ہے ہمیں اور آپ کو نماز پڑھنا ہے۔ اور ایک نمازی ہے جو گناہوں کو مٹا دیتا ہے، ایک نمازی ہے جو گناہوں سے بچاتا ہے، جو قرآن میں چیز میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اُتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِیمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْہَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنکَرِ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر جو وحی کی گئی ہے اس کی تلاوت کیجئے، جو قرآن کی تلاوت کیجئے اور نماز قائم کیجئے۔ نماز بے حیائی اور برائیاں سے روکتی ہے۔ ایک نمازی ہے جو برائیاں سے روکتا ہے، ایک نمازی ہے جو گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ ایسا کون سا عمل ہے کہ سب سے زیادہ فضیلت والا عمل ہے؟ ای الاعمال افضل، کون سا عمل سب سے زیادہ فضیلت والا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال الصلاۃ علی وقتها، اپنے وقت پر نماز پڑھنا۔ ایک نمازی ہے جو سب سے زیادہ فضیلت والا عمل ہے، ایک نمازی ہے جو گناہوں کو مٹا دیتا ہے، جو ہمیں سیدھے راستے پر لے جاتا ہے۔ میرے اسلامی بھائیوں، پھر کہتا ہے قلت ثم أي، میں نے کہا پھر کون سا؟ قال البر والدین، اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا، اپنے ماں باپ کی خدمت کرنا، اس کی باتوں کو ماننا، وہ جو کہتا ہے اس بات پر عمل کرنا، نہ اسے دکھ دینا۔ جس گھر میں برے باپ روتا ہو، جس گھر میں بری ماں روتا ہو، اس گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں جاتے۔ میرے اسلامی بھائیوں، برے باپ کو روتے ہوئے فرشتوں کو بھی رونا چاہتا ہے، اور ہم تو انسان ہیں جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، جس نے ہمیں پاک پوس کر اتنا بڑا کیا ہے، ہم اسی کو چھوڑ دیتے ہیں، ہم اس کی خدمت نہیں کرتے ہیں، بلکہ اس کے ساتھ ہم لڑائی کرتے ہیں، جھگڑا کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو گناہوں سے بچائے۔